السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس، دوبارہ آپ کا نئی کلاس کے اندر استقبال ہے۔ تو جیسا کہ ہم گزشتہ لیسنس میں پوئٹری کے دو پوئمز یعنی الحمد اور دوسرا احب جو پوئم تھا اس کے ورسز ہم نے پڑھے اور ان کا ٹرانسلیشن بھی پڑھا اور ان کی سمری اور ان سے ریلیٹڈ جو کوشچن آنسرز ہیں ہم ان کو پڑھے تھے۔ اب آگے آپ کو آج کے سیشن میں جو آج میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں وہ پروز کا سیکنڈ لیسن ہے کہ پروز کا فرسٹ لیسن آپ نے پڑھا تھا دروس من القرآن الکریم، لیسن فرام دا ہولی قرآن۔ تو آج ہم پروز سیکشن سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ پروز سیکشن سے ہم دوسرا لیسن اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کو پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ پروز سیکشن کا دوسرا لیسن کیا ہے اور اس کے اندر کیا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کوشچن آنسرز کیا ہیں وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، پروز سیکشن کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پروز سیکشن کے اندر آپ کو ٹوٹل 1 2 3 4 5 6 تو اس طرح سے آپ کو 6 لیسنز دیے گئے ہیں، لیکن اس سال آپ کو کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی طرف سے آپ کو 2 لیسنز اس کے نکال دیے گئے ہیں۔ وہ 2 لیسنز کون سے ہیں؟ لاسٹ کے 2 لیسنز پروز سیکشن کے، المرأۃ فی ظل الاسلام یعنی دا وومن ان دا شیڈو آف اسلام، المرأۃ فی ظل الاسلام، دا وومن ان دا شیڈو آف اسلام، یہ لیسن آپ کو نکال دیا گیا ہے۔ اور ایک لیسن ہے خدمت الوالدین، خدمت الوالدین سرو ٹو پیرنٹس کی خدمت، خدمت الوالدین، تو یہ بھی لیسن تو اس طرح سے نہیں سوری مظاہر العالم، یہ والا لیسن مظاہر العالم، 3rd والا مظاہر العالم اور 5th والا المرأۃ فی ظل الاسلام۔ تو اس طرح سے یہ 2 لیسنز آپ کو اس سال نکالے گئے ہیں، اور صرف آپ کو باقی رہے 4 لیسنز، جن میں سے ہم ایک لیسن پڑھ چکے ہیں۔ وہ لیسن تھا دروس من القرآن الکریم، لیسنز فرام دا ہولی قرآن، لیسن فرام دا ہولی قرآن، تو یہ لیسن ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں دروس من الاحادیث الشریفۃ، لیسنز فرام دا احادیث۔ تو احادیث سے ریلیٹڈ جو لیسنز ہیں وہ آج ہم آپ کے سامنے پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ پھر پروز جو سیکشن ہوتا ہے، پروز سیکشن کون سی بٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو پروز سیکشن جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل 23 مارکس کا ہوتا ہے، جو 3rd بٹ ہوتی ہے، 3rd بٹ بھی پروز سیکشن سے آپ کو دی جاتی ہے۔ پروز سیکشن سے 3rd بٹ میں کیا پوچھا جاتا ہے کہ جو بھی لیسنز آپ نے پڑھے ہیں ان لیسنز میں سے 2 لیسنز کے نیم دیے جاتے ہیں اور ان کی سمری لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو وہ کسی سورے کی بھی ہو سکتی ہے اور کسی لیسن کی، تو 2 لیسنز کے نیم آپ کو دیے جاتے ہیں اور پھر ان کی سمری لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور وہ سمری آپ کو اون لینگویج میں لکھنی ہوتی ہے۔ اور بٹ نمبر 6 ہوتا ہے، بٹ نمبر 6 کے بارے میں تو آپ کو معلوم، بٹ نمبر 6 میں آپ کو لیسنز کی لائنز دی جاتی ہیں۔ تو آپ نے اس بار سورے بھی پڑھے ہیں، تو سورے کی بھی 1-2 لائنز دی جا سکتی ہیں، اور باقی کی لائنز دوسرے جو لیسنز ہیں ان لیسنز کی لائنز دی جاتی ہیں۔ تو اس میں سے آپ کو پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ لائنز کون سی لائن کون سے لیسن کی ہے، اور پھر آپ کو ریفرنس دینا ہوتا ہے۔ اور پھر بٹ نمبر 8 اور بٹ نمبر 10، بٹ نمبر 8 میں آپ کو کوشچنز دیے جاتے ہیں اور ان کے آنسر آپ کو دینا ہوتا ہے۔ پروز سیکشن سے آپ کو وہاں پر بٹ نمبر 8 میں کوشچنز دیے جائیں گے، اور بٹ نمبر 10 میں بھی آپ کو پروز سیکشن ہی کے کوشچنز دیے جائیں گے جن کا آپ کو 1 ورڈ میں آنسر کرنا ہوتا ہے بٹ نمبر 10 میں۔ تو اس طرح یہ ٹوٹل پروز سیکشن جو ہے بٹ نمبر 3 کے آپ کو 6 مارکس ملیں گے، اور بٹ نمبر 3 کے آپ کو 6 مارکس ملیں گے، بٹ نمبر 6 کے 6 مارکس ملیں گے، اور بٹ نمبر 8 کے آپ کو 6 مارکس ملیں گے، اور بٹ نمبر 10 کے آپ کو 5 مارکس ملیں گے۔ اس طرح یہ پروز سیکشن ٹوٹلی آپ کو 23 مارکس کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح
یہ پروز سیکشنز کی ڈیٹیل ہوئی۔ اب ہم آپ کو پروز سیکشن کا جو سیکنڈ لیسن ہے دروس من الاحادیث الشریفتی، دروس من الاحادیث الشریفتی، اس لیسن کو ہم آج آپ کے سامنے پڑھیں گے کہ دروس من الاحادیث الشریفتی، لیسنز فرام دا سیئنگز آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ احادیث کسے کہا جاتا ہے اور احادیث کے بارے میں یہاں پر بتایا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ آج کیا دیا گیا ہے۔ القرآن الکریم کلام اللہ سبحانہ وتعالی والحدیث الشریف کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور حدیث شریف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ یہ ورڈز آف اللہ ہے، اور پھر حدیث کیا ہے؟ سیئنگز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور حدیث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ القرآن الکریم والحدیث النبوی ہما مصدران اصلیان للشریعۃ المحمدیہ۔ تو بتا رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث یہ اسلامک لا کے فاؤنڈیشن ہیں۔ اسلامک لا، شریعت محمدیہ جسے کہا جاتا ہے، شریعت محمدیہ کے فاؤنڈیشن ہیں، یعنی ایک کیا بولتے ہیں، بنیادیں ہیں۔ قرآن اور حدیث یہ شریعت محمدیہ یعنی اسلامک لا کی یہ بنیادیں ہیں۔ تو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ان القرآن الکریم ہوا اجمال والحدیث النبوی ہوا تفصیل للقرآن۔ بے شک قرآن اجمال ہے اور حدیث شریف وہ قرآن کی تفصیل ہے، یعنی قرآن مجید ایک ٹیکسٹ ہے اور حدیث شریف اس کی کامنٹری اور اس کی تفصیل ہے۔ تو ایک ٹیکسٹ ہے جو آپ آسانی سے نہیں سمجھ سکتے، تو جس طرح سے ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے، ایک گائیڈ ہوتی ہے، تو جس طرح ٹیکسٹ بک میں جو چیز آپ کو اچھے سے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ گائیڈ کے ذریعے سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ قرآن بھی ایک ٹیکسٹ بک کی طرح ہے اور پھر حدیث شریف اس کی گائیڈ ہے۔ سمجھیے کہ قرآن کو اگر آپ کو اچھے سے سمجھنا ہے تو آپ کو حدیث کو پڑھنا ہوگا۔ بنا حدیث شریف کو آپ پڑھے کہ قرآن مجید کی صحیح میننگ اور صحیح مطلب آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس طرح قرآن مجید کا اجمال ہے اور حدیث شریف قرآن کی تفصیل ہے۔ القرآن الکریم متن والحدیث شریف شرح۔ قرآن مجید ایک ٹیکسٹ ہے اور حدیث شریف اس کی کامنٹری ہے۔ فلذا انکار الحدیث ہوا انکار القرآنی۔ اسی وجہ سے حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے، یعنی اگر کوئی حدیث کا انکار کر دے تو گویا وہ قرآن مجید کا انکار کر رہا ہے کہ حدیث کوئی چیز نہیں ہوتی، اس پر عمل کرنا یا اس کو پڑھنا سیکھنا کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن کا حدیث کا انکار کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، یعنی حدیث کو نہ ماننا قرآن کو نہ ماننے جیسا ہی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول تم کو جو کچھ عطا کریں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ رسول تمہیں جو کچھ عطا کریں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، یعنی قرآن آپ کو صاف طور پر یہ بتا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو کچھ بھی بتائیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو حدیث شریف میں ہوتا کیا ہے کہ حدیث شریف میں رسول نے جو کچھ بھی بتایا ہم کو اور جن چیزوں سے منع کیا وہی چیز ہوتی ہے۔ تو گویا قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ اگر ہم حدیث کا انکار کر دیں تو گویا کہ ہم قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو قرآن کے بعد حدیث کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ اور آگے بتا رہے ہیں کہ وہ اساس النجاح للمسلمین فی الدنیا والآخرۃ و طاعۃ اللہ و رسولہ، کہ دنیا اور آخرت میں مسلمانوں کی کامیابی کی بنیاد، دنیا اور آخرت میں مسلمانوں کی کامیابی کی بنیاد وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مطلب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننا ہے۔
پھر وطاعت اللہ مبنیۃ علی طاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت یعنی اس کے حکموں کو ماننا کہ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، رسول کے حکم کو ماننے پر ہے، کیونکہ ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے، ان سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کلام کیے ہیں، پھر ہم جو کچھ بھی مانتے ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور واسطے سے مانتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت پر ٹکی ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ التفریق بین القرآن والحدیث النبوی یؤدی الی الضلالۃ، قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تفریق کرنا یعنی ان میں فرق کرنا یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، یہ چیز گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، یعنی آپ سپریٹ دیکھیں گے قرآن اور حدیث کو تو یہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ جب بھی آپ کو قرآن کو سمجھنا ہوگا اسے حدیث سے جوڑ کر، اور حدیث کو قرآن سے جوڑ کر آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ ان دونوں کو الگ کریں گے تو پھر آپ گمراہی کی طرف، غلط راستے کی طرف جائیں گے۔ لِأَنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ والفرق بینہما فرق یسیر، اور ان دونوں کے درمیان ایک ہلکا سا فرق ہے۔ فالقرآن المجید ہوا وحی جلی، کیونکہ قرآن مجید یہ وحی جلی کہلاتی ہے، اور حدیث نبوی وحی خفی، وحی خفی کہلاتی ہے۔ نقرأ بعض الاحادیث الشریفۃ فی السطور الآتیۃ، ہم بعض آنے والی لائنز میں let us learn here some sayings of the Holy Quran صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقرأ بعض الاحادیث شریفۃ فی السطور الآتیۃ، آنے والی لائنز میں ہم احادیث شریفہ کی بعض احادیث کو پڑھیں گے، تو بعض احادیث کو ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند احادیث ہم ان اگلی لائنز میں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے کیا کیا احادیث دی گئی ہیں۔ ان احادیث کو نہ صرف آپ اب سنیں گے بلکہ ان کو پڑھنے کے بعد، ان کو جاننے کے بعد آپ ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ حدیث شریف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے، اس پر چلنا ہم پر واجب ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ تو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر کیا احادیث دی گئی ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے حدیث جو دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو واپس نہ لوٹے، اپنے گھر کو واپس نہ لوٹے۔ جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل گیا تو وہ راہ خدا، گویا کہ وہ راہ خدا میں ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو واپس نہ لوٹ جائے۔ یعنی راہ خدا میں جنگ کے لیے جو پہلے زمانوں میں لوگ باطل قوتوں کے خلاف لڑنے کے لیے نکلتے تھے، جس میں انہیں بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ بسا اوقات پیدل انہیں 500 1,000 کلومیٹر کڑی دھوپ میں، تپتپاتی دھوپ میں نکلنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں بھوک، پیاس اور دیگر چیزوں کی سونے رہنے کی تکالیف برداشت کرنی پڑتی، اور دشمن کے مقابل انہیں جان کی بازیاں لگانی پڑتی، اپنا سب کچھ لٹانا پڑتا، اور اپنے گھر بار کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہ قربانی دینی پڑتی تھی۔ تو کتنی عظیم بات یہاں پر ہے کہ جو کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے اگرچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو گویا وہ بھی شخص اس شخص کی طرح ہے جو راہ خدا میں نکلا جب تک کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ نہیں جاتا۔ تو اس طرح راہ خدا میں نکلنے والے کے لیے جو اجر و ثواب ہے اللہ کے راہ میں
اپنی جان کی بازی لگانے والے کے لیے جو ثواب لکھا گیا ہے تو وہی ثواب علم حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علم حاصل کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا کتنی بڑی عظیم دولت ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم علم سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غور کریں کہ ہمارے نزدیک علم کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کتنی قدر ہے۔ تو علم کو بڑی لگن اور محنت کے ساتھ حاصل کرنے کی سوچیں اور علم کے لیے کوتاہی نہ برتیں بلکہ علم کے لیے محنت کڑی کریں۔ پھر سیکنڈ ون حدیث دیکھیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سکھائے، جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن کی تعلیم پر بھی توجہ دیں، قرآن کی ریڈنگ، قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، ہو سکے تو قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور قرآن مجید کی کم سے کم روزانہ 1 سے لے کر 5 آیتوں تک پڑھیں، ان کا ٹرانسلیشن پڑھیں اور پھر اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کا جو علم حاصل کرتا ہے وہ اس دنیا میں رہنے بسنے والوں میں سب سے بہترین انسان کہا گیا ہے، کیونکہ جو خدائی تعلیمات کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو یقیناً اس سے بہتر زمین پر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ تھرڈ ون دیکھیے، اِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، بے شک ہر دین کی ایک عادت ہوتی ہے، ایک نشانی ہوتی ہے، بے شک ہر دین کی اخلاق ہوتے ہیں اور دین اسلام کے اخلاق حیا ہے۔ بے شک ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق کیا ہے؟ الحیا، اسلام کا خلق کیا ہے؟ حیا ہے۔ تو اسلام کی پہچان، اسلام کی دینی پہچان، مذہبی پہچان یہ ہے کہ مسلمان باحیا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بے شرمی کا لبادہ پہن جائے، اگر کوئی بے شرمی پر اتر آئے تو وہ دین اسلام سے جڑا ہوا نہیں ہے، دین اسلام کی اس کے اندر نشانی اور علامت نہیں ہے۔ دین اسلام کی نمایاں نشانی اور علامت یہ ہے کہ مسلمان باحیا ہوتا ہے، شرم والا ہوتا ہے، خواہ وہ اپنی زبان کی بے شرمی دکھائے یا اپنے بدن کی بے شرمی دکھائے یا اپنی کوئی اور عمل کی بے شرمی دکھائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان باحیا ہوتا ہے، اس کی زبان بھی قابو میں ہوتی ہے، اس کا جسم بھی حیا والا ہوتا ہے اور اس کا ہر کام میں حیا اور شرم جھلکتی ہے۔ فورتھ ون، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو مسلمان اپنے ہاتھ سے یا زبان سے اوروں کو تکلیف نہیں دیتا۔ ففتھ ون، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے کہ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ تو اخلاق جس کے سب سے بہتر ہوں گے وہ سب سے بہترین مومن ہیں۔ تو اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے کیریکٹر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ 6 حدیث ہے، لا يدخل الجنت خطات، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت خطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو چغل خوری کیا ہوتی ہے کہ آپ کو کسی کی کچھ بات معلوم ہو گئی، آپ اسے لے جا کر دوسرے کے یہاں اور بھی باتوں کی ملاوٹ اور آمیزش کے ساتھ بتا رہے ہیں، اور آپ کا مقصد کیا ہے کہ ان دونوں کے مابین، ان دونوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا اور فساد برپا ہو۔ اس طرح سے شر و فتنہ پھیلانے کی نیت سے جو اس طرح سے یہاں کی بات وہاں پر اور وہاں کی باتیں یہاں پر جو کہتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پروردگار انہیں ایسے لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے عمل کی پناہ چاہیں اور اپنے آپ کو اس کام سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ 7 ہے، ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر الاصل، کہ بے شک غصہ ایمان کو ایسے بگاڑ دیتا ہے جیسا کہ
ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایلوا نامی ایک پھل ہوتا ہے کہ جو اگر شہد کے اندر بھی ڈال دیا جائے تو شہد جو قدرتی مٹھاس رکھنے والی ایک بہترین نعمت ہے، تو وہ ایلوا جو نامی پھل ہے وہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے، شہد کے مزے کو خراب کر دیتا ہے۔ شہد یقیناً کتنی بہترین مٹھاس رکھتا ہے اور کتنی بہترین اس کی لذت اور اس کا مزہ ہوتا ہے، تو ایلوا ایسی چیز ہے کہ جو شہد کے مزے کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو یقیناً غصہ بھی ایک ایسی بدترین عادت ہے، ایک ایسا بدترین عمل ہے کہ جو آپ کے ایمان میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ غصے سے پرہیز کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک اور جگہ کو بھی فرمایا اجتنبوا الغضب، غصے سے پرہیز کرو۔ غصے کی وجہ سے بہت سا اوقات بہت سے کاموں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے ہونے والے کام بگڑ جاتے ہیں، جو آپ کے مضبوط رشتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کے دوستیوں میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، تو اس طرح آپ کا امیج بھی گر جاتا ہے۔ تو بہت سارے غصے کے نقصان ہیں، تو ہمیشہ اپنے آپ کو غصے سے بچا کر رکھیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے میں غصے میں فرمایا، غصے کے اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کی یہ علامت بیان فرمائی کہ والکاظمین الغیظ، کہ غصے کو پی جاتے ہیں، تو غصے کو پی جانے والے ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کبھی ہمیں غصہ آئے تو غصے کا فوری اظہار نہ کریں، بلکہ غصے کو پینے کی کوشش کریں۔ جو غصے کو پی جاتا ہے وہی بڑا پہلوان ہے۔ 81 من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے من اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جن کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ آدمی ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی بیکار اور فضول باتوں سے اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر ضروری ہم بیکار اور فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، تو اس سے بچے رہیں۔ 91 العاقل من دان نفسہ، العاقل من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کر لے۔ العاقل من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے، یعنی اپنا حساب کتاب خود کر لے، یعنی شام ہو تو وہ آئینے کے سامنے روبرو ٹھہرے یا اپنے بستر پر لیٹے لیٹے سوچے کہ آج میں نے دن سے صبح سے لے کر شام تک کیا کیا، میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا، کوئی کام میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا۔ اس طرح خود انسان اپنے آپ کا محاسبہ اور حساب کتاب کرے، وہی شخص عقل مند ہے کہ اسے دوسرے اسے سمجھانے اور بولنے کی نوبت نہ آئے، خود ہی وہ اپنے آپ کا حساب کتاب کر لیں، وہ عقل مند ہے۔ کل مسکرین خمر و کل مسکرین حرام، کہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ ہر نشے لانے والی چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز، نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ تو نشے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی عزت کریں۔ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو مہمان جب بھی آئے تو مہمان کی عزت اور تعظیم کرنی چاہیے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی اپنے دستر پر اکیلے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ ایک دو میل وہ جا کر کسی مہمان کی تلاش کرتے، اگر کوئی نہ ملتا تو تب وہ اپنے دستر پر بیٹھ کر کھاتے تھے۔ تو اس طرح یہ لیسن دروس من الاحادیث شریفہ اور بھی آگے 3-4 احادیث باقی ہیں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان احادیث کو کل ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ جو کوشچن آنسرس ہیں وہ بھی آپ کو کل ہم بتائیں گے۔ تو یہ آج کا لیسن ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، کل پھر اسی لیسن کے ساتھ دوبارہ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔